صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ سورہ حامیم سجدہ اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے تحت ہمیں صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان کا جو اہم منصب یا اہم ذمہ داری یا اہم کام وہ ہے رسالت۔ رسالت عربی میں کہتے ہیں پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی قوم تک پہنچانا، اسی وجہ سے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ منصب رسالت کئی مقامات پر یہ آیت مبارکہ ملتی ہے، وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ، یعنی اس طرح کے کلمات ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ پیغام وحی کے ذریعے جو آپ تک پہنچا ہے وہ آپ امت تک پہنچا دیں، ڈلیور کر دیں۔ تو عربی میں رسول کہتے ہیں، فارسی میں پیغمبر۔ اصل لفظ مختصر کر کے لکھا جاتا ہے ورنہ ہے پیغام بر، پیغام پیغمبر ہو جاتا ہے، الف ہٹا دیتے اور ملا کے لکھ دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، لیکن صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ بھرپور کوشش کی، بھرپور کہ کسی طریقے سے لوگ اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہو جائے، ایمان کو قبول کر لے، کفر و شرک کی غلاظتوں سے دور ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان فرمائی کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک الاؤ جلایا ہے، آگ جلائی ہے۔ جب اندھیری رات میں الاؤ یا آگ جلتی ہے تو پھر پروانے آنا شروع ہو جاتے ہیں روشنی کے گرد۔ تو جیسے ہی الاؤ جلتا ہے اور پروانے اس میں گرنے لگتے ہیں تو وہ الاؤ کے قریب کھڑا ہوا شخص، وہ آگ کے قریب کھڑا ہوا شخص ان پروانوں کو اپنے ہاتھ سے دور کرتا کہ وہ آگ میں نہ جائیں، ورنہ جل جائیں گے، مر جائیں گے، نقصان دہ ہے، ہلاکت خیز ہے۔ فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال بھی ایسی ہی ہے۔ تم کفر اختیار کر کے آگ میں جانے، جہنم میں جانے کے لیے بےتاب ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے اس آگ سے بچانے والا، میں تمہیں بچاتا ہوں کفر و شرک سے۔ اور اس کے لیے اتنی آپ فکر رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے، اور آپ نے ہر قسم کے حالات میں اس چیز کو یا اس منصب کو اور اس جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے بھرپور کوشش کی۔ جنگ کے حالات ہیں تو بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے، ہل گئے، لرز گئے، لیکن سرکار سب سے آگے قدم جمائے ہوئے کھڑے نظر آتے۔ لوگ شدید مخالف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مخالفت میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ پیغام پہنچاتے۔
لوگ آپ کے شہید کرنے قتل کرنے کے منصوبہ بناتے ہیں، حضور انہی میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا اور اتنی فکر اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا باخع نفسک، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہی ضائع کر دیں گے، انتقال کر جائیں گے، سوچ اور فکر کو رکھیے کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے، یہ کفر کو کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ طٰہٰ میں یہ کلمات فرمائے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے، قرآن پڑھتے، ان کی آیتوں کو سامنے رکھتے اور اس کی شدت، اللہ کے پیغام جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کے پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کرتے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے ابتدائے اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جہاں کہیں کسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سناتے تو کچھ لوگ آپ کی نقل اتارتے تاکہ آپ کی طرف لوگ توجہ نہ کرے، حضور انہیں صرف نظر کرتے اپنا پیغام پہنچاتے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ وہ شخص جب نہ مانا تو حضور نے فرمایا ایسا ہی ہو جا جیسا تو ہے۔ وہ منہ ٹیڑھا کر رہا تھا، اللہ کے حکم سے اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہ گیا۔ ایک موقع پہ جب پیغام پہنچایا تو مکے کے جو سردار تھے، مالدار تھے، جن کے پاس عہدے منصب تھے، جن کی دہشت تھی، وہ چچا جناب ابو طالب کے گھر آ گئے، کیونکہ حضور ان کے ساتھ رہتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد دادا کے ساتھ، دادا کے انتقال کے بعد چاچا کے ساتھ رہتے تھے۔ کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں ورنہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر ہم جانے یہ جانے۔ پھر دین آپشن بھی دیے کہ اگر کوئی سرداری چاہیے جگہ بتائیں، کوئی جگہ چاہیے اس کے لیے کر رہے ہیں تو ہم وہ دے دیتے ہیں، مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں تو ہم انہیں ترازو میں تول دیتے، اور کسی خاندان میں شادی کرنی ہے، رشتہ قائم کرنا ہے تو ہم اس گھرانے میں شادی کرا دیتے۔ لیکن یہ اپنے اس کام کو، توحید و رسالت کے پیغام کو چھوڑ دیں۔ ہم تو جدی پشتی خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو کہیں اپنا کام چھوڑ دیں۔ چچا جان جو ہے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر، عہدے منصب والوں کو دیکھ کر تھوڑے سے پسیج گئے۔ جب حضور شام کو آئے تو بتایا بھئی آج ایسا ایسا ہوا ہے۔ فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج جو ممکن نہیں ہے، اگر یہ بھی لا کے رکھ دینا تب بھی میں اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تب بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دونوں صورت ہیں، یا تو اللہ اس دین کو غالب فرما دے گا یا پھر اس پیغام پہنچانے کی راہ میں اللہ مجھے شہید کر دے گا، میری جان چلی جائے لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب تھا، منصب رسالت، اور آپ نے بھرپور ادا کیا۔ اور ایک وقت آیا پورا عرب کفر و شرک کی خرابی سے، غلاظت سے پاک ہو گیا۔ خود حضور نے در و دیوار جس پہ تصویریں بنی تھی کعبۃ اللہ کے اندر لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے، ان سب کو مٹا دیا۔ حضرت علی کو کندھے پہ سوار کر کے اوپر تک کی تصویریں مٹا دی، سب صاف کر دو، اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی ہی عبادت ہو۔ اور پھر حضور کا فرمان احادیث طیبہ میں ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی ایمان اتنا پختہ دے دیا ہے، تو الکلمات یہ ہیں کہ شیطان اب مسلمانوں سے مایوس ہو گیا کہ وہ دوبارہ شرک میں جائے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے، وہ اسلام پر قائم ہے اور اسی پر قائم رہتے ہوئے چاہے کتنی ہی مشکلات آ رہی ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جن کا ہم ارتداد یا مرتد ہونا دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو مرتد ہونے والے لوگ ہیں وہ انتہائی قلیل اور کم تعداد میں آٹے میں نمک کے برابر، وہ کسی گنتی میں نہیں۔ لیکن آپ نے تو اس کے لیے اپنی جان تک کو پیش کرنے کی کوشش فرمائی، قرآن کہہ رہا ہے آپ اپنی جان دے دیں گے، محنت۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مرور زمانہ میں مسلمان کافر تو نہیں ہو رہے، لیکن کافروں کے لیے بڑا نرم گوشہ، جیسا کہ اب ہم عرب ممالک میں دیکھ رہے ہیں، وہی عرب جس میں حضور نے بڑی محنت کی، آج بڑے بڑے مندروں کا، پوجا پاٹ کا، شرک کے مراکز کا وہ افتتاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف دنیا داری کے لیے اربوں خربوں روپے اس کے لیے وہ بجٹ پاس کرتے ہیں اور اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی تو ہونی ہے۔ ہر بندے کی زبان پر جو اس وقت حالیہ طوفان اور بارش اور عرب کے ماحول کے اوپر گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ جب سے ان مندروں کا آغاز عرب ممالک میں مزید ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی شروع ہو گئی۔ اب جو سوشل میڈیا پہ وہ پکچر وائرل ہے، بڑی آپ نے شاید دیکھی ہو، کہ وہ جس کی مورتی کو بڑے چاؤ سے لگایا تھا، اس کی عبادت کی تھی، اس کے ساتھ کھڑے تھے، آج اللہ کے حکم پر وہ ساری جگہیں پانی میں بہہ گئی، وہ جھوٹے خدا پانی میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ خود اللہ تعالی کی طرف سے گویا اظہار ہے کہ تم ان پتھروں کو، ان بے زبان چیزوں کو خدا مانتے ہو، یہ تو اپنی ذات کو بچانے کے قابل نہیں، یہ تو اپنا تحفظ کرنے کے تیار کے قابل نہیں، یہ تمہیں کہاں سے تحفظ دیں گے تم جو ان کے آگے سر ٹیکے جا رہے ہو؟ ہے نا کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ اربوں روپیہ اس کے لیے سوشل میڈیا پر اس کی پبلسٹی پر خرچ کیا گیا، اور آج اللہ نے ان چیزوں کو سب کو بے قدر کر دیا، بے قدر کر دیا، اور اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا۔ تو کائنات کی ہر شے اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی اس کی قدرت سے خالی نہیں۔ تو یہ یقیناً مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، عالمی سطح پر ایک جو اسلامی حمیت یا غیرت ہے وہ مر گئی ہے۔ آج دیکھیں کہ کس طرح غیر مسلموں نے مسلمانوں کو چکنا چور کر دیا، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ہزاروں لوگ مار دیے، شہید کر دیے، 35,000 لوگ شہید ہو گئے، اور 50,000 جو فگر ابھی ہمارے پاس کتابی شکل میں تھوڑی نہ جانے ادھر کیا صورت ہے، 35,000 لوگ تہے تیغ کر دیے گئے۔ بتائیے کون سا اجتماع مسلمانوں کی حکمران جماعتوں کا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تنظیمیں اسلامی کہاں چلی گئیں؟ OIC،
اسلامک آرگنائزیشن کہاں چلی گئی؟ سب بہت ساری وجوہات ہیں کہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو پیسہ، عیاشی، ان کی دنیاوی سپورٹ، ان کی تنظیمات، ان کے ممالک کی سپورٹ، ان کو قرضہ، بھیک، وہ این جی اوز جو تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو پوری دنیا میں شور مچاتے ہوئے پریس کلب پر شور مچایا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ان سب کو کیا مٹی کھا گئی؟ یا زمین میں دفن ہو گئے یا انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا؟ اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف ہر جگہ یہ سازش کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اسلام اور اہل اسلام کے لیے حمایت میں نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ یا میں، ہماری آواز ایک اپنے حصے کا کام ہے۔ اس آواز سے ہم کم از کم اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جو ذمہ دار ہے، اصل اس کی ذمہ داری ہے۔ کل یقیناً وہ اس بارے میں جواب دہ ہوگا، اور ہم اپنے اس بارے میں جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے کبھی ان کے لیے دعا بھی نہ کی۔ حدیث مبارک میں یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان کے لیے دیوار کے مانند ہے، ایک دیوار دوسرے کو مضبوط کرتی۔ المسلم اخو المسلم لا يخذلہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ خود اسے رسوا نہیں کرتا اور کسی ایسے کے سپرد بھی نہیں کرتا جو اسے رسوا کرے۔ آج امت مسلمہ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دوسروں کو سپرد کر دیا ہے، اور ان کے لیے کوئی ٹھوس جو معاملہ ہے وہ کہیں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب رسالت اور اس کی جو ذمہ داری اور اس کی ادائیگی اور اس کی جو محنت آپ نے فرمائی، آج امت اس سے پیچھے جا رہی ہے، تو یقیناً یہ ایک اچھا سائن، اچھا نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قوت دے، اتحاد دے، اس کو اپنے منصب پر، ہمیں اپنے اصل کام پر اللہ تعالیٰ ہمیں لگنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ حامیم سجدہ میں جیسے میں نے پڑھی بھی تھی، یہ بات فرمائی گئی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی راہ پر حکمت سے اور اچھی نصیحت سے لے کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام میں، اپنے کردار میں انتہائی حکیمانہ انداز اختیار کرتے تھے۔ کوئی پیار سے سمجھ سکتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاتے، اسے طریقے سے تبلیغ فرماتے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تھا تو پھر آپ نے عالم جہاد بھی بلند فرمایا۔ بسا اوقات یہ بھی سنا جاتا ہے کہ جہاد فقط دفاعی پوزیشن میں کیا جائے، نہیں، کئی ایک جہاد ہیں جو دفاعی پوزیشن میں ہوئے، اور کئی ایک جہاد ہیں جو بڑھ کر اہل اسلام نے کیے ہیں اسلام کے غلبے کے لیے۔ مثلا شوال میں جو غزوہ احد ہوا، وہ ایک دفاعی پوزیشن تھی کہ غیر مسلم مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی دفاع میں پہلے تو آپ نے یہی پلان بنایا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی، اپنے علاقے میں رہ کر ہی انہیں روکا جائے گا۔ پھر بعض صحابہ کرام کی طلب پر آپ مدینہ شریف کی
حدود سے باہر نکل کے احد کی اردو میں پہنچ گئے اور پھر وہاں جنگ احد ہوئی یا غزوہ احد ہوا اور اس میں کئی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے. حضرت سیدنا امیر حمزہ، شہداء احد اور دیگر رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن وہ ایک پوزیشن تھی کہ جس کے اندر سارے لوگ امڑ آئے تھے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے کہ وہ صف اول کے مجاہدین تھے. اچھا، جو لوگ آج مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں دنیاوی فائدہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سمجھیے جو 100 سال پہلے تھے وہ آج نہیں، اور جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. یہ 100% ہے. یہ جتنے حکمران ہیں پوری دنیا میں امت مسلمہ کے، کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن سوال ضرور گردن پہ قائم رہے گا. اسی طرح ہم سب بھی اگر نعوذ باللہ کسی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں اور دنیاوی سوچ اور فکر ہی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کہیں سود ہے، کہیں حرام ہے، کہیں رشوت ہے، کہیں کسی پہ ظلم و زیادتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمارا کوئی ایسٹ بن رہا ہے، ہماری اولاد کے لیے کوئی ایسٹ بن رہا ہے، کوئی ہم بنانے کی نیت رکھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے میں اور آپ بھی 1 صدی سمجھ لیں. بس 1 صدی تو وہ جو پیدا ہوگا مر جائے گا، باقی ہماری عمر کے اندر آدھی پونی تو ویسے ہی گزر چکی. تو 10 20 50 سالوں کے اندر سب فنا ہو گئے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. تو پھر ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم انفرادی سطح پر یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، کیا ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے اس پہ عمل پیرا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور کفیل ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت زیر کفالت اس کی سرپرستی کے تحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ حضور نے اس زمانے میں فرمایا کہ جب غلام بانیوں کا زمانہ تھا اس کے آقا سے اس کے خادمین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو خادمین ہیں ان سے ان کے ماتحت جو کام اور ذمہ داریاں لگائی گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے آقا سے خیانت تو نہیں کی. عورت سے سوال ہوگا کہ تم نے کہیں اپنے شوہر سے خیانت تو نہیں کی. اس طرح ہر ایک کی ذمہ داری کو بیان فرمایا. اب اگر ہم سوچیں تو یہ بہت ہی اہم ترین نقطہ، بہت اہم ترین نقطہ. اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اچھا یہ آیت بڑی پرزور انداز میں اللہ سے ڈرنے کا اظہار فرما رہی ہے. اتقوا اللہ سے شروع ہوئی ہے اور اتقوا اللہ پہ ختم ہوئی ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر درمیان میں ایک جملہ آیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ سوچے کہ کل قیامت کے لیے وہ اپنے زاد راہ کے طور پر کیا بھیج رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا ڈرو. اللہ کے خوف اور اللہ کے خوف کے درمیان ایک چھوٹا سا جملہ رکھا گیا، اسی کو فکر آخرت کہا جاتا ہے. اگر ہمارے پیش نظر یہی ایک جملہ رہے، ایک، یقین مانے یہ امت کا جو تنزل ہے وہ عروج میں تبدیل ہو جائے گا. ہم نے اس ایک تصور کو چھوڑ دیا، حالانکہ
مسلمانوں کے ایمان کا اہم حصہ ہے کہ اسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور کافر کے پاس یہی نہیں ہے۔ وہ اسی کو بلائے بیٹھا ہے جس کی بنیاد پر وہ ہر غلط سلط کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہی دنیا جنت ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا 4 دن کی ہے، اسی میں موج کر لو، اسی میں مستی کر لو، اسی میں حرام حلال کیا ہے، جو ہمارا نفس چاہے گا وہ کریں گے۔ اور اہل اسلام اس ایک بنیادی پوائنٹ پر ہی اس سے الگ ہو جاتا ہے، نہیں بھائی میری زندگی یہ عارضی ہے، اور یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ عارضی ہے، میں اس میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے۔ تاجر ہو وہ پیش نظر رکھے، سربراہ ہو وہ پیش نظر رکھے، اپنے علاقے کا سربراہ ہے وہ پیش نظر رکھے، ہر ایک کو اس کے ماتحت کا جواب دینا ہوگا، اور اس کے آئندہ اس تصور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، ان کو عروج عطا فرمائے، اللہ ہماری تقدیر بھلی کرے، اور جو ہمارے حکمران ہیں اللہ انہیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے، کہ جس طرح وہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے مندروں کا آغاز کر رہے ہیں، ان کے لیے پبلسٹیاں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مختلف عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ ایسا کر دے ان کو کہ وہ مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔